پھنس گئے جان شکنجے اندر جویں ویلڑے دے وچ گنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا ہو۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے۔ قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جی آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ چالوی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اوپر میں نے لکھا ہے کہ اس آیت کو لگائیں اور اس کا ترجمہ وہ لگائیں جس پر آپ یقین رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا موقف ثابت ہوتا ہو۔ اچھا، دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ کے دعوے کے اوپر کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کی کیا تعریف ہے۔ آپ نبی کی تعریف بیان کر دیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی میں نے جو آیت لگائی ہے اس کا جو ترجمہ لگایا ہے یہی میرا عقیدہ ہے۔ نبی کی تعریف بعد میں ہوگی، پہلے اس آیت پر بات کریں۔ جی نہیں، نبی کی تعریف ہوگی تو آگے بات چلے گی نا میرے بھائی۔ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یا مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی آپ کس کو مانتے ہیں، کس کو نبی کہتے ہیں، تو پھر آگے تعریف کیسے ہو سکتی ہے، آگے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا نبی کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے آپ نے حوالہ لگایا ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ جی میں نے ختم نبوت کی ایک دلیل پیش کیا۔ ہمارا اور آپ کا مناظرہ نبی پر نہیں ہو رہا، نبی کس کو کہتے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے ختم نبوت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے۔ نبوت کی تعریف کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے لگایا اس پر میرا ایمان ہے، تو مرزا قادیانی پر میرا ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جو ترجمہ پیش کیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ اب یہ اس ترجمے کو آپ بالکل درست مانتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ بات کرنا پسند کرتے ہیں اور اس سے آپ اپنا موقف ثابت کریں گے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ کیا یہ درست کہہ رہا ہوں میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ نبی کی تعریف ہی بیان نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ نبی کون ہے اور کون سی چیز بند ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، کس چیز کو آپ بند مانتے ہیں، نبی مانتے کس کو ہیں وہ تو بتائیں نا، پہلے اس کی تعریف بیان کر دیں۔ کیا ہو گیا مولوی صاحب، آپ تو کیا کہتے ہیں بڑے عالم ہیں، آپ تو ٹی وی پر پورا چینل چلاتے ہیں، تو آپ اتنی سی بات نہیں بتا سکتے؟ نبی کی تعریف بیان کر دیں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ کس چیز کو آپ نے بند کیا ہے۔ جی آپ موضوع کو پھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بتانا تھا کہ ہم نے نبی کی تعریف پر بات کرنی ہے، بات ختم نبوت پر ہو رہی ہے کہ نبوت ختم ہے آپ پر، آپ کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔
نہ تشریح کا، نہ غیر تشریح کا، نہ ذلی کا، نہ بروزی کا، کسی قسم کی نبوت نہیں ہے آپ کے بعد۔ جی مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بند کیا ہے، وہ ہے نبی نہیں آ سکتا۔ اب نبی نہیں آ سکتا مطلب اس نبی کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ نبی ہے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کر دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کرتا ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کرتا ہے، اس کو وحی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ تم نبی ہو، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی مختلف فرقوں میں مختلف رائے پا جاتی ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ نبی کہتے کس کو ہیں، کون سی نبی ہیں جو آپ نے نبوت جو بند کی ہے اس کا کیا مطلب کیا ہے، وہ تاریخ بیان کر دیں تاکہ اس کے اوپر تفصیلاً بات ہو سکے۔ جی محترم، آپ نے مجھ سے ختم نبوت کے حوالے سے میرا عقیدہ پوچھا تھا، میں نے عقیدہ بتایا، اس پر دلیل پیش کی۔ اب آپ اپنا عقیدہ بتائیں اور اپنے عقیدے پر دلیل پیش کریں، اور جو دلیل میں نے پیش کی ہے اس کا توڑ پیش کریں، بات کو الجھائیں نہیں ادھر ادھر۔ اپنا عقیدہ پہلے پیش کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے اور اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس۔ ملا جی، ابھی تو آپ کی جو آپ نے دلیل دی ہے ابھی تو آپ کے عقیدے پر بات ہوگی نا، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر بات ہوگی نا۔ دعویٰ جب آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ کا دعویٰ درست ہے تو پھر ہم اپنا اگلی بات جو ہے وہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں مجھ سے بھی۔ تب تک آپ مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے دعوے کو ثابت ہی نہ کر سکیں۔ آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں گے تو اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی۔ اب یہ بتا دیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے تاکہ ہم آگے بات کریں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ بالکل اس کو صحیح مانتے ہیں، درست مانتے ہیں، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی آپ بات کریں گے۔ اب آپ پابند ہیں اس بات کے، ٹھیک ہے جناب؟ یہ بھی بتا دیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ غیر مشروط طور پر آخری نبی مانتے ہیں یا کسی شرط کے ساتھ آخری نبی مانتے ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا تعویل و بلا تخصیص آخری نبی مانتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کھلا کافر ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ باقی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو کسی کی بات نہیں ہے، یہاں قرآن و سنت کی بات ہوگی، تو اس لیے آپ قرآن و سنت پر بات کریں، کسی کو نہ درمیان میں لائیں۔ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی مانتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا شرط ہے کوئی، وہ بتا دیں، بات کو واضح کریں، جزاک اللہ۔ جی میں نے بتایا نا، کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہے، غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، بالکل یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ جی جزاک اللہ، آپ نے یہ واضح کر دی بات کہ آپ غیر مشروط طور پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو وہ میں نے اوپر 2-3 دفعہ آپ سے پوچھا ہے کہ نبی کی تعریف کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ نہیں وہ تو نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ پہلے نبی کی تعریف کر دیں تاکہ ہم بات کو جلدی سے آگے سے بڑھائیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی آپ بات کو بلا وجہ الجھا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اس پر بات کریں، اس کا توڑ پیش کریں، اپنا عقیدہ بتائیں نبوت کے بارے میں، نبی کی تعریف کیا ہے، یہ موضوع ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں، نبی کی تعریف کسی اپنے بڑے سے پوچھ لینا اگر آپ کو نہیں آتی تو، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے ختم نبوت پر بات شروع کی تھی اور اسی پر بات ہوگی۔ جی میں نے بتایا نا، کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہے،
غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں۔ بالکل یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ جی سیالوی، میں تو اس بات کو بڑھا نہیں رہا، بلکہ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اس کو ہم ختم کریں تاکہ لوگوں کو رزلٹ ملے۔ اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نبی کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو یہ ہی نہیں واضح ہے کہ نبی ہے کون، تو پھر ختم کس کو کیا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نبی کی تعریف کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبوت جو ختم کی ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ صرف ایک سوال رہ گیا، اس کے بعد ہم آپ کے عقیدے پر جو ہے وہ جرا کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی محترم، یہ جگت بازی چھوڑیں، بھنڈوں والا طریقہ نہ اپنائیں۔ بات ہو رہی ہے، بات کریں، اگر کر سکتے ہیں تو، نہیں کر سکتے تو ہینڈز اپ ہو جائیں۔ تو یہ جگت بازی نہ کریں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بندے کو ادھر ادھر کئی کامیں ٹولٹ جانا ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح جگت بازی نہ کریں۔ جی میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے دلیل پیش کی ہے عقیدہ ختم نبوت پر۔ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، غیر مشروط طور پر، بلا تعویل و تخصیص۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس پر بات کریں، اس کا توڑ پیش کریں تو بات آگے چلے گی۔ جناب جب بات چیت ہو رہی ہے تو اخلاقاً آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتا کے جائیں کہ میں 10 منٹ کے بعد آ رہا ہوں یا 5 منٹ کے بعد آ رہا ہوں۔ یہاں سارے لوگ آپ کی گفتگو کے منتظر ہیں کہ اب جواب آیا، اب جواب آیا، اور آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں، اور میں نے کوئی گالی تو نہیں دی آپ کو۔ جی محترم، مجھے جو اتنے اخلاق کے لیکچر دیے تھے وہ اب آپ کے لیکچر کہاں گئے؟ اخلاق نبوی اب کہاں گیا؟ تو کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں؟ ابھی تو تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، تھوڑا آگے چلیں گے تو پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا۔ ابھی سے سانس پھول گئی ہے۔ جی آپ نبی کی تعریف بیان کر دیں تو ہم آگے بات شروع کریں، جلدی کر دیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہماری بات آگے چلے۔ آپ نبی کی تعریف بیان کر دیں 2 لفظوں میں، کون سا دیر لگنی ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی میرے خیال میں اگر آپ گفتگو نہیں کر سکتے تو گفتگو بند کر دیتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی تھی ختم نبوت پر، اور یہی ہمارا ٹاپک تھا، عقیدہ ختم نبوت پر بات ہوگی، لیکن آپ اب ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو اس لیے اگر نہیں بات کر سکتے تو بات ختم کر دیں، اگر کرنی ہے تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے ختم نبوت پر، اس کا توڑ پیش کریں، اس پر بات کریں۔ جی اب احساس ہوا نا، میں نے تو کوئی گالی نہیں دی آپ کو، ٹھیک ہے، ملا جی لکھا ہے، ملا نہیں ہے، اور جی بھی لکھا ہے ساتھ۔ آپ اس سے ہی اتنا تڑپ اٹھے ہیں، تو ہم جن کو نبی مانتے ہیں ان کے بارے میں جب آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ اسی لیے میں لکھ رہا تھا کہ آپ بولیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ احترام، عزت اور اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اب آگے مجھے یہ بتائیں کہ وہ نبی کی تعریف آپ نے کب بیان کرنی، یعنی آپ نبی کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی محترم، مجھے پہلے بھی پتا تھا، اب آپ کو بھی پتا چلے گا نا۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب آپ کا مرزا قادیانی اس طرح کی ہلکی بات کرتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو اندازہ لگائیں نا کہ وہ ایک یتیم بچہ تھا اور اس کی ماں مر گئی۔ اس طرح کا لب و لہجہ جب مرزا قادیانی سردار دو جہاں کے بارے میں استعمال کرے گا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی اندازہ لگائیں۔ جی وہ منکرین اسی طرح سوچتے ہیں، اپنے حاشیے چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اس کو بات کو چھوڑیں، نبی کی تعریف بیان کریں، یا یہ کہہ دیں کہ آپ کو نبی کی تعریف نہیں آتی۔ جی بات بیان کر سکنے کی نہیں ہے، بات ٹاپک کی ہے کہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔
عقیدہ ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے اور آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں نبی کی تعریف. تو عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں. میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے, اس کا توڑ پیش کریں, اس پر بات کریں میرے ساتھ. جی عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں. بہت لمبے لمبے آپ کے دعوے تھے اور ابھی سے ڈھیر ہو گئے. جو پہلی بات ہوئی ہے اس کو پہلے عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں. میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا, اس میں غلطی نکالیں, اس کا توڑ پیش کریں, اپنا عقیدہ پیش کریں. جب نبی کی تعریف کی بات آئی تو کریں گے بات. عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں. جی جناب, میں بالکل اسی ٹاپک پر ہی بات کر رہا ہوں اور اسی ٹاپک کے متعلق بات کر رہا ہوں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ نبی کس کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ کون سی نبوت ہے جو آپ نے بند کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہونی لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تشریح ہوگی تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے بند کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ پلیز مہربانی کریں اور نبی کی تعریف بیان کریں. اگر نہیں آتی تو پھر مجھے بتا دیں, پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, آیت پہ بات کر لیتے ہیں. جی کون سی نبوت بند کی ہے, کون سی والا سوال ہی نہیں ہے. میں نے بتا دیا ہر طرح کی نبوت بند ہے, اس میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی والا سوال کہاں سے آ گیا کہ کون سی نبوت بند کی ہے؟ یہ کوئی آپ کے پاس ہوگا, ہمارے پاس تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے کہ کون سی نبوت بند ہے, کون سی نبوت جاری ہے. نبوت ختم ہو چکی, اب اس کا کوئی تصور نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. جی مولانا جی, آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے, میں اس دعوے پر سوال کر رہا ہوں. آپ پابند ہیں اس سوال کے, ان سوالات کے جواب دیں, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں ان کے متعلق سوال کر رہا ہوں, اس دعوے کے متعلق سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اپنے دعوے کے مطابق میں جو اس کے اوپر سوالات کر رہا ہوں وہ مجھے اس کی وضاحت چاہیے. آپ وضاحت کر دیں اس کو, آپ وضاحت کرنے کے پابند ہیں. اس لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی آپ سمجھتے کس کو ہیں, آپ نے بند کیا ہے, وہ وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے بند کیا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے, اس کا ترجمہ پیش کیا ہے, اس کے حوالے سے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ میں نے وہ عقیدہ غلط پیش کیا ہے, ٹھیک پیش کیا ہے. وہ آیت کا ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا اس سے کیا تعلق کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ بتائیں, غلط ہے یا ٹھیک ہے. میں نے جو عقیدہ پیش کیا اپنا, وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اس پر بات کریں. جی مولانا جی, بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ایک پورا ٹی وی چینل چلاتے ہیں, آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر سوالات کرنا دوسری پارٹی کا حق ہوتا ہے, اور وہ اس دعوے کے وضاحت کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو میں آپ سے وضاحت طلب کر رہا ہوں, آپ وضاحت کریں, اپنے دعوے کی وضاحت کریں گے, اس کے بعد میں آپ کی دلیل پر بات کروں گا نا. جب آپ اپنے دعوے کی وضاحت ہی نہیں کریں گے تو دلیل کے اوپر کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ دلیل تو تب میں اس کے اوپر جرا کر سکتا ہوں نا جب مجھے آپ کے دعوے پر وضاحت جو ہے وہ مل چکی ہوگی کہ ہاں آپ کا یہ واضح طور پر یہ اس بات پر عقیدہ ہے اور اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ ایک عقل مند انسان کے سامنے اگر بات رکھیں گے تو وہ اس کو تسلیم کرے گا. اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ملا ہیں, تو مناظرے بھی کرتے ہیں, تو اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا کہ آپ اپنے دعوے کی وضاحت کرنے کے پابند ہیں. آپ اپنے دعوے کو واضح کریں. یہ مجھے بتائیں کہ نبی آپ سمجھتے کس کو ہیں, آپ نے بند کیا ہے, پھر ہم آگے بات کریں گے. جی, میں نے پوچھا ہے آیت کا ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط, تو اس میں نبی کی تعریف کہاں سے آ گئی؟ غلط یا ٹھیک, ایک بات کہیں کہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اتنا آپ نہیں کہہ سکتے. اتنے بڑے مربی ہیں آپ اور اس بات پر اڑے ہوئے ہیں. مولا جی, آپ کو مجھے لگتا ہے بات نہیں سمجھ آ رہی. میں آیت آپ نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے نا,
اور اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو آپ نے لکھا ہے بھیجا ہے آپ اس کے پابند ہیں، اس کے اوپر ہی آپ جو اپنا عقیدہ ثابت کریں گے، یہ آپ نے تسلیم کیا ہے اوپر، یا تو نہیں کیا تو یہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، میں اس کی وضاحت طلب کر رہا ہوں۔ وضاحت دینا آپ کا فرض ہے، آپ پر لازم ہے، تو آپ نے یہ وضاحت دینی ہے کہ آپ نبی سمجھتے کس کو ہیں، آپ نے ختم کیا کس کو ہے، اس کی وضاحت کر دیں وہ نبی کی تعریف کر کے کہ یہ نبی کی تعریف ہے اور یہ ختم ہو چکی ہے اب، ٹھیک ہے؟ جی میں کیٹاگوریکلی بتا چکا ہوں کہ نبوت ختم ہو چکی، تو اب میرا ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ فلاں نبوت جاری ہے فلاں نبوت جاری نہیں ہے، تو میں کیا بتاؤں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کس چیز کو ختم کیا، کون سی جاری ہے، کون سی ختم ہوئی، تو یہ تو آپ کا عقیدہ ہوگا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ہر معنی میں ختم ہو چکی۔ یہ نہیں میں پوچھ رہا، میرا یہ سوال ہی نہیں ہے جو آپ دہرا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے جو نبوت کے متعلق ہے، جو نبی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جس کی بحث ہی نبی ہے کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا، اس کی دلیل بھی پیش کر دی۔ اب میرا آپ کے دعوے کے اوپر یہ سوال ہے وضاحت طلب کرنے کے لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی ختم ہو گئے ہیں، نبی ہے کیا، آپ نبی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کس قسم کی، قسم میں پوچھ ہی نہیں رہا، مجھے صرف نبی کے بارے میں بتا دیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کس کو سمجھتے ہیں آپ، اور کیا بند کیا ہے آپ نے، میرا یہ سوال ہے۔ جی محترم، لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے ختم نبوت پر بات کرنا، تو مہربانی کریں آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، وقت ضائع نہ کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، اور ٹھیک کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ تو اب آپ کی بھی یہی کیفیت ہے، بڑا شور تھا ختم نبوت پر بات کریں، ختم نبوت پر بات کریں، تو وہاں بات نبی کی تعریف پر نہیں شروع ہوئی تھی، ختم نبوت پر بات کریں۔ تو یہ نبی کی تعریف جا کر کہیں پھر داخلہ لینا سکول میں، مدرسے میں، تو وہاں جا کر پڑھنا۔ میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ختم نبوت پر بات کریں، میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے ختم نبوت کی دلیل کے طور پر، اس کا معنی پیش کیا ہے، اس پر بات کریں، ورنہ بات کو جہاں ختم کر دیں۔ جی مولانا جی، آپ تو ناراض ہونے کا بہانہ تلاش کر کے میرا خیال ہے کہ گفتگو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو۔ جب تک آپ اپنے دعوے کو واضح نہیں کریں گے تو لوگوں کو ہم کیا وضاحت پیش کریں گے، کیا دلائل سے ہم استدلال لیتے ہیں ان کو کیسے ثابت کریں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے لوگوں کے فائدے کے لیے خدا کی خاطر آپ پلیز مہربانی کریں، بھاگے نہ، آپ مجھے اپنے دعوے کی جو ہے وضاحت کر دیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نبی کی تعریف بیان کر دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جو آپ نے بند کیا ہے وہ آخر ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ پلیز دعوے پر اپنے دعوے کو واضح کریں اور نبی کی تعریف بیان کریں، اس طرح نہ چھوڑ کے جائیں درمیان میں بات کو۔ یہ لوگ پھر بعد میں کہیں گے کہ سیالوی صاحب جو ہیں وہ آدھے چی دوڑ لا گئے نا، تو اس طرح نہ کرو۔ جی میں نے بتایا نا، کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہے، غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، بالکل یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ جی میں نے جو آیت لگائی ہے اس کا جو ترجمہ لگایا ہے یہی میرا عقیدہ ہے۔ نبی کی تعریف بعد میں ہوگی، پہلے اس آیت پر بات کریں۔ جی میں نے ختم نبوت کی ایک دلیل پیش کیا، ہمارا اور آپ کا مناظرہ نبی پر نہیں ہو رہا، نبی کس کو کہتے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے ختم نبوت پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے۔ نبوت کی تعریف کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے لگایا اس پر میرا ایمان ہے،
تو مرزا قادیانی پر میرا ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جو ترجمہ پیش کیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ جی میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت اپنی طرف سے واضح کیا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی اگر وہی عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کو رد کریں، اس کا توڑ پیش کریں۔ ترجمہ میں نے غلط پیش کیا ہے تو بتائیں ترجمہ غلط ہے، اس میں نبی کی تعریف کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تو آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر کر کے بات سیدھی کریں۔ اسی لیے آپ سے بات نہیں کرتے کہ آپ بات کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، جو لاجک کی بات ہے اس پر آپ چلتے نہیں ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایک آیت پیش کی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، تو یا تو کہیں یہ ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے عقیدہ ختم نبوت جو پیش کیا اس پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو بتائیں آپ کے نزدیک نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، تو وہ پیش کریں، بجائے اس کے ادھر ادھر کی باتیں، نبی کی تعریف کریں، یہ کریں وہ کریں، تو ایسے نہ کریں۔ جی مولانا جی، بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ناجائز سوال کیا ہو، گفتگو کے آداب یا اصول ضوابط کے خلاف اگر کوئی میں نے بات کی ہو، تو پھر اس کا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، یہ گفتگو کے اصولوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے عقیدے کی وضاحت طلب کی ہے، جب آپ اپنے عقیدے کی وضاحت ہی نہیں دے پا رہے تو آپ اپنی دلیل پر جرا کیا کریں گے؟ مولانا جی یہ تو سوچیں، کیا سوچیں گے یہ 200-250 بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا سوچے گا کہ ایک اتنا بڑا ملا آیا اور وہ نبی کی تعریف بیان کرنے سے قاصر رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنے عقیدے کی، اپنے دعوے کی وضاحت کرنے سے جو ہے وہ عاجز رہا، یہ کیا سوچیں گے سارے لوگ؟ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس طرح گفتگو کو چھوڑ کر نیوے ہو جائیں گے، تو یہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے تو نہیں۔ آپ کی شخصیت کا دعویٰ ہے، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو ٹی وی چینل پر آتے ہیں، تو یہ جب ویڈیو بن کر سامنے آئے گی، لگے گی، تو پھر کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ سیالوی صاحب اتنا بڑا نام اور نبی کی تعریف کرنے سے عاجز رہا یہ بندہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی مربی جی، میں نے بتایا کہ ہمارے عقیدے کا موضوع ختم نبوت ہے، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے یا جاری ہے، تو میں نے اس پر قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، تو میں نے بتایا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا ترجمہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے کہ نبوت بلا تعویل و تخصیص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور قضیہ شروع کر دیا ہے، تو اس طرح آپ بات کو الجھانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو الجھانے نہیں دوں گا۔ تو اگر بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر تیاری کر کے آ جانا، کسی اپنے بڑے کو کہنا جو جانتا ہو، جو عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا ہو، کر سکتا ہو، اسے کہنا، اس سے بات کر لیں گے۔ جی میں مولانا جی کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے دعوے کی وضاحت پہلے ضرورت ہے۔ یہ میں نے آپ کا دعویٰ یہ نیچے لگایا ہے، اس میں آپ نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے۔ آپ پابند ہیں، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے آپ پابند ہیں، یا تو آپ اس بات کو کہہ دیں کہ میں اصول مناظرہ یا اصول گفتگو کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو پھر دنیا کو پتا چل جائے گا کہ آپ گفتگو کے آداب کتنے جانتے ہیں، گفتگو کے اصول کتنے جانتے ہیں، وہ بھی پتا چل جائے گا۔ لیکن آپ اگر اس سے جان چھڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی میں اس کے اوپر نہیں بات کروں گا،
کیونکہ مجھے تعریف آتی نہیں یا آتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کر سکتا. پھر میں آپ کو بالکل نہیں پوچھوں گا اور میں آپ کی دلیل پر جرا شروع کر دوں گا. چلیں آ جائیں. ملا جی آپ چلے گئے ہیں کہ ہیں ابھی یہاں پہ؟ بتا کے جانا جب جانا ہے. جی مربی جی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی تھی، اس کا ترجمہ پیش کیا تھا. آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ وہ ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط. ترجمہ بھی میں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، مرزا قادیانی کا پیش کیا ہے، لیکن آپ اس پر بات نہیں کر رہے، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. بتائیں وہ ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جی محترم، آپ بار بار یہ بھاگ چکے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں. ابھی آپ نے کال کی تو 26 منٹ پر 27 منٹ پر آپ نے میسج کیا ہے اور 28 منٹ پر میرا میسج گروپ میں چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں آپ کو کیا پرابلم ہے. جی ملا جی، وہ بات کلیئر ہو چکی ہے. میں نے اوپر لکھا تھا کہ جو ترجمہ آپ نے پیش کرنا ہے وہ آپ کے عقیدے کو ثابت کرتا ہو، آپ کو اس پر ایمان ہو، یقین ہو اور آپ اس کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہوں اور اپنا ترجمہ سمجھ کے آپ نے پیش کرنا ہے. وہ میں نے اوپر لکھ دیا تھا، وہ آپ نے ایکسیپٹ ہی کر لیا کہ آپ کا اس کے اوپر پورا یقین ہے اور آپ کے وہ عقیدے کو وہ ثابت کرتا ہے. وہ بات مکمل ہو چکی ہے. اس پہ دلیل ہے، وہ آپ کی دلیل کے اوپر تب جرا کی جاتی ہے جب آپ اپنے عقیدے کو واضح کریں گے. تو میں آپ کے عقیدے کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے وضاحت نہیں دینی تو مجھے بتا دیں. جزاک اللہ. جی مربی جی، میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اور یہی ہمارا ٹاپک تھا. تو اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. آپ اسے غلط کہیں یا ٹھیک کہیں، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی. آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے، آپ اور طرف بھاگ رہے ہیں، تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو بہتر ہے کہ پھر کسی وقت بات کریں گے. آپ تیاری کر لیں، کسی اور جو جاننے والا ہے اس سے بات کر لیں تو اس پر بات ہوگی. تو اب اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آپ بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. پہلے آپ نے شروع میں نے پیش کیا تو پھر غیر مشروط ہے، مشروط ہے، پھر میں نے بتایا غیر مشروط ہے، تو پھر آپ نے آگے ایک نئی ہج نکال لی. تو اس طرح آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ اس طرف کبھی آئیں گے ہی نہیں. مجھے پتہ ہے مرزا قادیانی نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو آپ نہیں مانیں گے. تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اس کو یہی ختم کر دیں. شکریہ. یہ پرابلم مجھے نہیں ہے، گروپ بند کیا ہوا ہے. دیکھیں میں نے اوپر جو میسج کیا ہے وہ 25 منٹ پہ کیا ہے اور آپ کا رپلائی آ رہا ہے 29 منٹ میں. 4 منٹ آپ جو ہے وہ میری آڈیو جو ہے وہ صرف 50 سیکنڈ کی ہے، 57 سیکنڈ کی. ٹھیک ہے، 57 سیکنڈ اس کو لگتے سننے میں، اور آپ کی جو ہے 28 سیکنڈ کی آڈیو اس کے بعد آئی ہے. تو یہ کتنا، یہ 1.5 منٹ نہیں بنتا. تو 4 منٹ آپ کیا سوچتے رہتے ہیں. تو جلدی جو کنورسیشن ہو، بات ہو، وہی اچھی ہوتی ہے. ہاں انلیس کہ کوئی آپ کو فون آ جائے یا وہ بتا دیتا ہے بندہ کہ فون آ گیا، تو اس طرح جو گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ موجود ہو تو مجھے فون کرنا پڑا ہے آپ کو. کس نے کہا کہ ہم ترجمہ نہیں مانیں گے؟ یہ اپنی طرف سے تو آپ نہ دعوے کرتے جائیں. مولوی صاحب آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں پلیز. آپ نہ جائیں گروپ سے. یہ ساری جو دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو بن کے سامنے آئے گی تو آپ کا ایک بڑا قد ہے جناب اس دنیا میں. جو ختم نبوت کے کاروبار میں ملوث ہیں لوگ، ان کی دنیا میں آپ کا بڑا قد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پلیز اس کو ایکسپلین کر کے جائیں. ایسے لوگوں کو پھر کیا سمجھیں گے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ختم نبوت ہے کیا. آخر نبوت آپ نے ختم کر دی، آپ کا میں نے دعویٰ لگایا ہے، آپ کے دعوے کو میں وضاحت اس کی طلب کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس میں آپ نے نبی کا لفظ استعمال کیا. میں نے اس نبی کے لفظ کی آپ سے تعریف مانگی ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں.
تو اس میں یا تو آپ مجھے کہہ دیں کہ تم نے یہ جو وضاحت طلب کی ہے یہ اصول مناظرہ یا اصول گفتگو کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو خلاف نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میرا یہ مطالبہ جائز ہے اور یہ واقعتاً جائز ہے، میں آپ کے جو دعویٰ ہے اس کی وضاحت طلب کر سکتا ہوں۔ تو آپ وضاحت کریں، آپ پابند ہیں اس کے، کیوں ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ جی میرے پاس آڈیو 27 سیکنڈ پر ظاہر ہوئی ہے، 10:27 پر، اس لیے آپ اس کا لحاظ رکھیں۔ مجھے پتہ نہیں آپ نے کس وقت بھیجی ہے، تو میرے پاس جو جس وقت پہنچے گی اس کا اعتبار ہوگا، میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ بھی آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کئی بار آپ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کدھر گئے، بھاگ گئے، یہ ہوا، پھر فون کیا، تو ایسے بات نہیں ہوتی۔ یہاں میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ میرے پاس 27 منٹ پر آپ کا میسج آیا اور 28ویں منٹ پر میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ جی میں نے جو آیت لگائی ہے اس کا جو ترجمہ لگایا ہے یہی میرا عقیدہ ہے۔ نبی کی تعریف بعد میں ہوگی، پہلے اس آیت پر بات کریں۔ جی میں نے ختم نبوت کی ایک دلیل پیش کیا، ہمارا اور آپ کا مناظرہ نبی پر نہیں ہو رہا، نبی کس کو کہتے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے ختم نبوت پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے۔ نبوت کی تعریف کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے لگایا اس پر میرا ایمان ہے، تو مرزا قادیانی پر میرا ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جو ترجمہ پیش کیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ جی میں نے بتایا نا، کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہے، غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، بالکل یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ دیکھیں نا مولوی صاحب، میں نے وہ آڈیو کب کی ہوئی ہے، اور آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس آڈیو کو ٹیگ کر کے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، لیکن آپ دوسری باتوں میں تو الجھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جواب ابھی تک آپ کا نہیں آیا۔ جی مربی جی میں تعریف پیش کر سکتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پھر اس تعریف کے پیچھے چل پڑیں گے، آپ ختم نبوت پر بات نہیں کریں گے، اس لیے میں آپ کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا۔ تو آپ میرے ساتھ ختم نبوت پر بات کریں اور کوئی بات نہ کریں۔ جی دوسری باتیں جب آپ کریں گے تو اس میں الجھیں گے۔ آپ نے کہا آپ نے 10:25 پر میسج بھیجا ہے، میں نے جواب نہیں دیا، 28 منٹ پر اس کا یا کتنے پر جواب دیا، تو میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا ہے کہ 10:27 پر آپ کا میسج آیا تھا اور میں نے 10:28 پر جواب دے دیا۔ تو آپ میں اگر اتنی اخلاقی جرات ہو تو آپ کہتے کہ میں سوری ہوں، آپ نے کوئی دیر نہیں کی تھی، میں نے ویسے ہی آپ کو فون کر دیا جلدی میں، آپ کو تو میسج پہنچا ہی 10:27 پر تھا، لیکن آپ میں یہ اخلاقی جرات نہیں ہے، آپ صرف جگتے تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی اخلاقی کریج نہیں دکھا سکتے۔ جی ملا جی، بات یہ ہے کہ مجھے یہ اسلوب تو پتا ہے کہ اگر میں ٹاپک سے ہٹوں گا تو لوگ مجھے یہی کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کسی بات کا، یہ ختم نبوت کے بارے میں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا علم ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں موضوع سے ہٹوں گا تو لوگ خود سمجھ جائیں گے، لیکن فی الحال آپ اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، اس میں نبی کا ایک لفظ استعمال کیا، میں اس کی وضاحت مانگ رہا ہوں، آپ اس کی وضاحت پیش کرنے سے قاصر ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ نہیں کر سکتے، میری جان چھوڑ دو بھائی، آپ اس سے بات کو، اس آیت کے اوپر بات کرو، تو میں آپ کی دلیل کے اوپر بات شروع کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ جی اصل باتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں زیادہ آپ دلچسپی لے لیں شروع کر دیتے ہیں نا، یہ وہی کرتے ہیں جب اصل بات کے لیے کوئی رہ نہ جائے تو پھر وہ دوسری باتوں کو لے کے بحث شروع کر دیتے ہیں تاکہ رستہ مل سکے، اس لیے میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ آڈیو میں نے اوپر کی ہے، اس کا جواب میں۔ جی میں نبی کی تعریف کر دیتا ہوں،
لیکن آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ آپ پھر اسے لے کر نہیں بیٹھ جائیں گے. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے ٹاپک سے اس آیت سے بھاگیں گے, آپ اسے تعریف کو لے کر بیٹھ جائیں گے, اس پر جھگی ڈال لیں گے کہ یہ نہیں, یہ ہے, اس سے یہ مراد ہے. تو میں تعریف کر دیتا ہوں, میری تعریف سنیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ ٹاپک پر آئیں, اس پر بات کریں جو آیت میں نے پیش کی ہے اس پر. یہ تعریف اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس کو دیکھا جائے کہ آپ کی دلیل جو ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو آپ تعریف کریں پھر دیکھتے ہیں. جی اب پھر اس سے بھاگ گئے. میں نے کہا میں تعریف پیش کرتا ہوں لیکن اب آپ پھر اس کو لے کر نہ بیٹھ جائیں. تو آپ اس پر بھی اصرار کر رہے ہیں, یعنی عقیدہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے اب ختم کرتے ہیں یہ مسئلہ. آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنا, تو تیاری کر کے آنا, پھر کبھی کہنا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے. اس وقت میں ختم کر رہا ہوں جہاں سلسلہ. جی مولوی صاحب, بات یہ ہے, نہ اس طرح نہ جائیں پلیز. میری بات سنیں, اگر آپ تعریف نہیں بیان کر سکتے تو کوئی بات نہیں, آپ جائیں نہ گروپ سے, اس طرح نہ کریں. لوگ کہیں گے کہ سیالوی صاحب چھوڑ کے چلے گئے. میری بات سنیں, جب آپ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کریں گے, تبھی تو آپ کی دلیل کو پرکھا جائے گا نا کہ آپ کی دلیل جو ہے وہ آپ کے دعوے کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی. تو جب آپ اس کو قبول ہی نہیں کر رہے تو پھر کس طرح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی اتھینٹک بات نہیں ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. اس طرح جانے سے تو آپ کی دیکھیں, آپ خود آپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ ویڈیو بنی ہے تو کیا لوگوں کو تاثر جائے گا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جی اب آپ کا پتہ چل جائے گا. میں نبی کی تعریف کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بات چلانا, پھر اسے لے کر نہ بیٹھ جانا. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ اور مقرب بندہ ہوتا ہے جسے وہ اپنا پیغام بھیج کر مخلوق خدا کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے کہ وہ مخلوق کی رہنمائی کرے. بس یہ نبی کی تعریف ہے. تو اب یہ سن لیں اور اس کے بعد آگے بات کریں اس آیہ کریمہ پر. جی میں ابھی تعریف کر دیتا ہوں اور ابھی پھر آپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آگے چلتے ہیں یا پھر اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ اور مقرب بندہ ہوتا ہے جسے وہ اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے مخلوق کی طرف رہنمائی اور ہدایت کے لیے, تاکہ وہ مخلوق کی صحیح رہنمائی کرے. یہ ہے نبی کی تعریف. جی سیالوی صاحب, آپ نے یہ نبی کی تعریف کی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی تھی؟ جزاک اللہ. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ تعریف آپ نے کہاں سے لی ہے, قرآن سے لی ہے, حدیث سے لی ہے, یا اپنی طرف سے کی ہے؟ جی میں نے کہا تھا نا کہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں کریں گے. آپ بات کو اسی طرف لے کر آگے چلتے جائیں گے, آپ اس سے دور جائیں گے. تو اب پھر وہ اپنے میسج دیکھ لیں جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں. تو اس لیے اب آپ پھر بھاگ رہے ہیں اس سے. تو اس لیے میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ آپ اگر بات نہیں کر سکتے تو نہ کریں. آپ کو نہیں ہے اس کا علم تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر کر سکتے ہیں تو کریں. تو آپ بات کو الجھا رہے ہیں, تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں, لیکن آپ کے اصرار پر بات کر رہا ہوں. تو اب میں اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ یہ ویڈیو جائے گی, آپ بنائیں گے, تو ویڈیو بنانی ہے تو امانت داری کا خیال رکھنا کہ یہ ساری آڈیوز اسی ترتیب کے ساتھ لگانا. اگر اس میں کٹ وٹ کرنی ہے کہ کوئی لگانی ہے کوئی نہیں لگانی, مرضی کرنی ہے, تو پھر آپ یہ ویڈیو نہ بنانا, یہ بددیانتی کا مرتکب نہ ہونا. تو اس لیے میں اب اس پر ختم کر رہا ہوں, کیونکہ آپ میری عین توقعات کے مطابق
اس بات کو اسی طرف آگے بڑھا رہے ہیں جس طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جی جناب، بہتر ہے آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ بہرحال گفتگو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا یہ حق ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس کے اوپر سوالات کروں، اس کی وضاحت طلب کروں، اور آپ اس کے پابند ہیں کہ اس کی وضاحت مجھے وہ دیں، ٹھیک ہے؟ یا تو میں آپ کو کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ میں اگر اصول مناظرہ کے یہ خلاف بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں میں رک جاتا ہوں، میں یہ سوال نہیں کروں گا، لیکن آپ وہ بھی نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ میں اصول مناظرہ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں بالکل اسی اصول کے تحت بات کر رہا ہوں جو قواعد و ضوابط موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو تو آپ نے خاموشی رکھ کر تسلیم کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے دعوے کی وضاحت نہیں کریں گے تو آپ کی دلیل کو کس کے اوپر ہم پرکھیں گے؟ دلیل کو تو اسی وقت پرکھا جاتا ہے نا جب آپ اپنے دعوے کی وضاحت کر دیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے، اس کو میری یہ دلیل اس طرح جو ہے وہ اس کو واضح کر اپنا ثابت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے، اور میں حق بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ اس لیے یا تو آپ کہہ دیں واضح طور پر کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، اصول مناظرہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ جی میرا خیال ناظرین وہ مولوی صاحب چلے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں 5 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں۔ 11:02 ہوئے ہیں، 5 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر گروپ کھول دیتے ہیں۔ پھنس گئے جان شکنجے اندر، جویں ویلڑے دے وچ گنا رونقوں ہن روے محمد جے ہن روے تے من